اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ ایک سوال ریاض سعودیہ سے ہے۔ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کیا جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کی دلیل بھی بتلا دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2 خطبوں کے درمیان یعنی امام جب پہلا خطبہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے اور پھر اگلا خطبہ دیتا ہے، تو اس 2 خطبوں کے درمیان کو جلسہ کہتے ہیں، جلوس، یعنی امام کا 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ اس جلوس کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر یا کوئی مخصوص دعا مانگنا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ 2 خطبوں کے دوران امام کے بیٹھنے کے دوران ہاتھ اٹھا کر یا کوئی مخصوص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں کی توضیح فرمائی، وضاحت فرمائی، اور وہ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے پڑھا کرتے تھے، اس طرح کہ ممبر پر چڑھ کر بیٹھتے جب تک کہ مؤذن فارغ ہو، پھر کھڑے ہو کر، یعنی امام اللہ کے نبی ممبر پر چڑھتے اور اس کے بعد بیٹھ جاتے اور مؤذن اذان دیتا، اور پھر مؤذن کے اذان سے فراغت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوتے اور پھر ایک خطبہ پڑھتے اور پھر بیٹھتے، اور اس درمیان نہ کوئی کلام کرتے نہ کوئی بات کرتے، پھر کھڑے ہوتے اور پھر اس کے بعد حضور دوسرا خطبہ فرماتے۔ یہ روایت سے ثابت ہے۔ اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ اس جلوس میں اس 2 خطبوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جلسے کے دوران کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جمعے میں 1 ساعت ہے جس میں دعا مقبول ہوتی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان امام کے بیٹھنے کی۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں محدثین کرام نے کئی اقوال نقل فرمائے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ساعت مرجوہ، یعنی وہ ساعت، وہ گھڑی جو جمعے کی ہے جس میں دعا کے مقبول ہونے کی بات فرمائی گئی ہے، امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اوقات گنائے ہیں، لہذا کوئی ایک حتمی طور پر طے نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ کہ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ امام کے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا جو وقت ہے، اس وقت کو بھی ساعت مرجوہ کہا گیا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی طور پر نہیں، یہ کسی صریح اور صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا جو مروجہ طریقہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، یہ کسی صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے 2 خطبوں کے درمیان دعا مانگ لینا چاہیے، لیکن ہاتھ اٹھا کر اور اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس 2 خطبوں کے درمیان کے وقت میں دعا مانگنا کسی صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے، کبھی مانگ لینا چاہیے، کبھی چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ محدثین کرام نے اس وقت کو بھی ساعت مرجوہ قرار دیا ہے، یعنی یہ گھڑی ہے جس میں دعا کے مقبول ہونے کی بات فرمائی گئی ہے، لیکن کوئی حتمی نہیں ہے، کوئی طے شدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس پر اہتمام کرنا، مداومت کرنا، لازمی سمجھنا، ضروری سمجھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا کبھی دعا کر لی جائے، کبھی چھوڑ دی جائے، اور دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس سلسلے میں کوئی صریح بات منقول نہیں ہے۔ اس لیے محدثین کرام نے اور فقہائے عظام نے یہ فرمایا ہے کہ باضابطہ ہاتھ اٹھا کر 2 خطبوں کے درمیان دعا مانگنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی جائے گی، بلکہ دعا پر اہتمام بھی نہیں کرنا چاہیے، دعا کبھی مانگ لینی چاہیے اور کبھی چھوڑ دینا چاہیے۔